اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن پاک کی سب سے مختصر ترین صورت ہے، 3 آیات ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھانے کے لیے اور ہمیں امید دلانے کے لیے، اور ایک اس میں فورکاسٹ ہے کہ یہ اسلام آگے تک چلے گا، حضور کا نام آگے تک چلے گا۔ اور چونکہ اس وقت دشمنان نے یہ کہا کہ حضور کے تو نرینہ اولاد نہیں رہتی، بیٹے فوت ہو گئے بچپن میں، 3 بیٹے کا نام آتا ہے، تو بیٹیوں سے اولاد چلے گی تو دستور کے مطابق بیٹیوں کی اولاد نہیں ہوتی، وہ اولاد نہیں کہلاتی۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹی سے اولاد چلوائی، اور آج حضور کا نام ان کی اولاد کی وجہ سے، اور بلکہ ان کی مانوی اولاد یا مسلمان اہل ایمان کی وجہ سے حضور کا نام بلند ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو یہ دنیاوی جاہ و دولت اور حشمت کے علاوہ ایک اور بڑی چیز دی ہے، وہ خیر کثیر ہے، الکوثر، خیر کثیر بھی دی ہے، اور اس کو ایک مجسم بنایا ہے ایک دریا کی شکل میں جو کہ جنت کے اندر ہے، اور روز معاشر ایک حوض ہے، وہاں جنت سے 2 پرنالے گریں گے، پانی گرے گا دریا نہر کوثر سے حوض الکوثر میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سب سے پہلے پہنچیں گے، اور جو امت والے آئیں گے وہ وہاں رخ کریں گے حضور کے ہاتھ سے، ہم وہ پانی پی لیں تاکہ ہمیں سارے یوم قیامت تک جنت میں داخلے تک پیاس نہ لگے۔ تو ہر کوئی مشتاق ہوگا تو حضور کے طرف جو جائیں گے، اور حضور اپنے 10 مبارک سے اہل ایمان کو وہ پانی دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو وہ حوض کوثر دیا ہے، تو آپ اللہ کی نماز پڑھیں، نماز صرف اللہ کے لیے کریں، قربانی اللہ کے لیے کریں، نظر نیاز جو بھی ہے وہ اللہ کے لیے کریں، اور آپ کا جو دشمن آپ کو تانے دیتا ہے کہ آپ کا نشان نہیں رہے گا، وہ بے نشان ہوگا۔ آج کوئی شخص نہیں کہتا کہ میں ابو جہل کی، ابو لہب کی اولاد میں سے ہوں، بلکہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں سید ہوں، میں حضور کی اولاد میں سے ہوں، اور ہم مسلمان فخریہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی امت میں سے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے بھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ 18 والی آیت، اور اس آیت کا ایک معجزہ یہ بھی ہوا کہ کسی نے یہ آیت لکھ کے خانہ کعبہ پر لٹکا دی تھی کہ اس کی 4تھا مصرع لگائے۔ اگر آپ یہ کہتے، یعنی اس پر یہ ایک کلام ہے، اس کلام کا 4تھی لائن بنانے، تو کوئی بنا نہیں سکا، تو آخر میں ایک شخص نے یہ لکھا کہ ما ھذا قول البشر، کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ ایک معجزہ ہے، سب سے چھوٹی آیت ہے، چھوٹی صورت ہے 3 آیتوں کی، لیکن سب سے بڑا معجزہ بھی ہے۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔ رب العزت کی بارگاہ میں ایک حمد کا تصور پیش کیا ہے، تو عرض کیا ہے ادب سے سر جھکانے آ گئے ہم، ادب سے سر جھکانے آ گئے ہم، تیری محفل سجانے آ گئے ہم، تیری محفل سجانے آ گئے ہم، بہت گمراہ رہے تاریکیوں میں، بہت گمراہ رہے تاریکیوں میں، نئی شمع جلانے آ گئے ہم، نئی شمع جلانے آ گئے ہم، حرم کو چھوڑ کر جائیں کہاں، حرم کو چھوڑ کر جائیں کہاں، تیری رحمت کو پانے آ گئے ہم، تیری رحمت کو پانے آ گئے ہیں ہم،
بہت دشوار ہیں جینے کی راہیں، بہت دشوار ہیں جینے کی راہیں، انہیں آسان بنانے آ گئے ہم، انہیں آسان بنانے آ گئے ہم۔ چمکتے ہیں فلک پر جو ستارے، چمکتے ہیں فلک پر جو ستارے، انہیں نغمے سنانے آ گئے ہم، انہیں نغمے سنانے آ گئے ہم۔ گرے محمود جب آلام و غم میں، گرے محمود جب آلام غم میں، سکون قلب پانے آ گئے ہم، سکون قلب پانے آ گئے ہم۔ حرم کو چھوڑ کر جائیں کہاں، تیری رحمت کو پانے آ گئے ہم، ادب سے سر جھکانے آ گئے ہم، ادب سے سر جھکانے آ گئے ہم، تیری محفل سجانے آ گئے ہم۔ یہ ایک پچھلے دنوں میں نے ایک نعت کہی تھی، تو اس کی کچھ اشعار پڑھ دیتا ہوں۔ گنبد خضرا ہمارے درمیاں کوئی نہ ہو محمد میرے دل میں اور یہاں کوئی نہ ہو، ڈال دے دل میں میرے عشق محمد ہے خدا، ڈال دے دل میں میرے عشق محمد ہے خدا، اور پھر ان کے سوا ہرگز یہاں کوئی نہ ہو اگر مجھ کو بشارت سرور کونین کی، ہو اگر مجھ کو بشارت سرور کونین کی، سچ کہوں مجھ سے زیادہ قدرداں کوئی نہ ہو، میں نے محبوب خدا پر رات دن بھیجا درود، میں نے محبوب خدا پر رات دن بھیجا درود، یا الہی میری نیکی رائے گا کوئی نہ ہو، نہ خدائے کشتی اسلام ہے شمس الدہا، نہ خدائے کشتی اسلام ہے شمس الدہا، دین یزداں کا وگرنہ پاس با کوئی نہ ہو محمد میرے دل میں
बहुत शुक्रिया।